الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین الحمدللہ رب العالمین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے، جب خون کر دیا تو ایک دوسرے پر اس کا الزام لگانے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم تکتمون چھپاتے تھے، اللہ کو اسے ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْ نَضْرِبُهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مار دو۔ اب ہے نا، آپ ان کے مطلب چہرہ میں دیکھنے میں آپ کو جائے گا تو ایسے آپ ان کو بھی دیکھتے رہے گا اور اس میں بھی ریکارڈ ہوگا ایک دم سیدھا، ٹھیک ہے؟ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ یوں ہی مردے جلائے گا، اسی طرح سے اللہ مردوں کو جلا لے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہیں تمہیں عقل ہو۔ اس سے ایک بات یہ بتائی جا رہی ہے، نصیحت فرما رہا اللہ پاک کہ جیسے گائے کو ذبح کر کے اس کا ٹکڑا مرے ہوئے شخص کے اوپر مار کے اسے زندہ کر کے اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا، اسی طرح سے ہم تمہیں زمین سے نکال لیں گے، اسی طرح ہم تمہیں زمین سے نکال لیں گے کہ کہیں تمہیں تاکہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مار دو تو اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہیں تمہیں عقل ہو۔ یحیی اللہ الموت ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون ثم قست قلوبکم، پھر اس کے بعد تمہارے دل من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، کرے ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ کر رہے۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو پتھروں کے مثال ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں تو کچھ ایسے پتھر ہیں، ایسے پتھر بھی ہیں جن سے ندیاں بہ نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتی ہیں ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں ہے، تمہارے کاموں کو جانا ہے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے پتھروں کی 4 قسمیں، ایک پتھر وہ ہیں جن سے پریشر سے پانی نکلتا تو وہ سمندر بن جاتے ہیں۔ مثال دی اللہ نے پیغمبروں کی، پیغمبر سمندروں کی مثال ہیں، ان کے پاس آپ جاؤ جب بھی فیض ملے گا، نہ جاؤ جب بھی فائدہ ملے گا۔ ایک پتھر وہ ہیں جن سے پانی تو نکلتا ہے لیکن پریشر سے نہیں نکلتا، وہ تالاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس تالاب کے پاس جاؤ گے تو آپ کپڑے بھی دھو لو گے، نہا بھی لو گے، پانی پی بھی لو گے، سارے فائدے ملو گے۔ وہ اللہ کے ولیوں کی بات ہے، اس تالاب کی مثال اللہ نے اپنے ولیوں سے دی ہے کہ وہ جو تالاب کی شکل میں پانی ہوتا ہے، ولی اللہ کے پاس جاؤ گے تو فائدہ ملے گا، نہ جاؤ گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اور ایک وہ پتھر ہیں کہ جو ہلتے ہیں، پانی تو نہیں نکلتا مگر کانپتے ہیں، وہ ان مسلمانوں سے مثال دی ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، ان کے دل کانپتے تو ہیں لیکن کانپنے کے ساتھ ساتھ بس بات دل میں آئی، سنا کہ بھئی یہ بڑا غلط ہے، ہم اللہ کا فریضہ ادا کریں گے، اس کی فرما برداری کریں گے، اس کے رسول کا حکم مانیں گے، دل میں تو آتی ہے بات لیکن پھر کرتے نہیں ہیں۔ اور چوتھے وہ ہیں جو ہلتے بھی نہیں، ان کی مثال کافروں سے دی گئی کہ وہ تو ہلتے بھی نہیں۔ 4 قسم کے پتھروں کی مثال بیان فرمائی۔
افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ۔ تو اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہ طمع ہے، کیا تمہیں یہ امید ہے، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو یہودی تمہارا یقین لے آئیں گے، تم پر یقین کریں گے؟ کیا تمہیں یہ امید ہے؟ ان میں کا تو یہ گروہ تھا کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے، یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوا وهم یعلمون، پھر سننے کے بعد، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے بعد خوب اچھی طرح اسے دانستہ جانتے بوجھتے سمجھنے کے بعد بدل دیتے تھے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور ان کی خاصیت یہ ہے، ان کی صفت یہ ہے، جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں۔ ان کی خاصیت اللہ پاک بیان فرما رہا ہے، مسلمانوں اہل ایمان تم ان کا یقین مت کرنا، ان کی خاصیت یہ ہے جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ، تو اکیلے میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان مت کرو۔ اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جا کے مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ تو آتے ہی نہیں تھے، تو ان کے پاس جا کے بتاتے کہ آج جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی وہ تو میرے جی کو جا کے لگی ہے، بات تو سچ تھی اور تورات میں بھی ہے، تو وہ ان سے یہ کہتے تم مت بتایا کرو مسلمانوں کو یہ بات جا کر، ورنہ کیا ہوگا علیکم لیحاجوکم، تم اللہ کی اپنے اوپر حجت قائم کر رہے ہو۔ یہ ان سے بتا کر مسلمانوں سے بعند ربکم، تمہیں پر حجت ہو جائے گی، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تم تو خود اپنے اوپر ایک دلیل قائم کر رہا ہو، خود بتا کے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سچ ہے، خود اقرار بھی کر لیا اور فرمایا انہوں نے، تم نے کہہ دیا کہ وہ تورات میں ہے، تو تم نے تو اپنے اوپر ایک خود اور حجت قائم کر لی۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اے لوگوں سنو، یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ان کے بتانے سے پتہ چلے گا، ثم معاذ اللہ، کہ اللہ جانتا ہے، اللہ نے فرمایا نبی کہہ دو اللہ تو جانتا ہے، جو کچھ بھی وہ چھپاتے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں سب کچھ جانتا ہے۔ یسرون یعلنون ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب، اور میں کچھ ان پڑھ ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے، الا امانیہ وانہم الا یظنون، مگر زبانی پڑھ لینا یا کچھ اپنی من گھڑت، کچھ اپنی طرف سے گھڑ کے، قوم یہود کا ذکر ہو رہا ہے، یا اپنی طرف سے گھڑ کے ان مشرکوں کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی وہ جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے اور اپنی طرف گھڑ کچھ باتیں اور مانوس کرنا ہے، نسبت لگا رہے ہیں دوسری اسی طرف کے، اور یہ کیا ہیں؟ یہ اپنی من گھڑت اور نرے گمان میں ہیں، اپنے خیال میں، اپنی سوء ظنی میں، کہیں کتاب میں تو ہے نہیں، کتاب تو انہوں نے پڑھی نہیں ہے، بلکہ بات کیا ہے کہ اپنے دل سے، اپنے خیال سے بنا رہے ہیں، یہ ان کے گمان ہیں۔ فویل للذین یکتمون الکتاب، تو خرابی ہے ان کے لیے، نقصان ہے ان کے لیے جو یہ کام کر رہے ہیں کہ کتاب تو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، یکتمون الکتاب بایدیہم، کتاب تو یہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر یہ کہہ دیتے ہیں یہ خدا کے پاس سے، کتاب خود لکھی، بات خود لکھی، تورات میں اپنی طرف سے لکھ کے کہہ دیا یہ تورات میں اور اللہ کی طرف سے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اس کے عوض وہ تھوڑے سے دام حاصل کر لیتے ہیں۔ بات کیا ہے؟ امیر آدمی آیا، کچھ سزا کا مستحق ہو گیا جو غلطی کی ہے، اس نے انہیں پیسے پکڑا دی یہودی عالم کو، وہ پیسے لے کے اس بات کو بدل دی، اسے اللہ پاک فرماتا ہے تھوڑا سا فائدہ مت لو، تھوڑا سا فائدہ حاصل مت کرو، فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو خرابی ہے ان کے لیے، نقصان ہے ان کا، اللہ فرماتا ہے خسارہ ہے ان کا، ان کے ہاتھوں کے لکھے سے، کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، اور خرابی ان کے لیے اس کی کمائی سے، یہ جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے بات اللہ کی طرف مانوس کی ہے،
تو ان کا اس میں نقصان ہے، جبکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے پیسے لے لیے، بڑا فائدہ اٹھا لیا۔ اللہ نے فرما دیا فائدہ نہیں ہے بلکہ ان کا نقصان ہے۔ اس کمائی جو انہوں نے کمائی کی ہے اور یہ اپنی بات اپنی طرف سے لکھ کے اللہ کی طرف مانوس کر دیا، انہوں نے اپنا بڑا نقصان کر لیا اس کمائی میں، ان کا فائدہ نہیں خسارہ ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور یہ یہودی تو یوں کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، ہمیں آگ چھو نہیں سکتی مگر گنتی کے دن۔ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے دن دو دن کے لیے اللہ پاک ہمیں جہنم میں ڈالے گا، پھر نکال کے باہر کر دے گا، کیونکہ ہم تو اس کے لاڈلے ہیں۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، تم فرما دو کیا خدا سے تم نے کوئی وعدہ لے لیا ہے، کوئی عہد لے لیا ہے؟ جب تو اللہ ہرگز اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، اللہ تو اپنے وعدے کا سچا ہے، کوئی ثبوت تو دکھاؤ۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم خدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں خود علم نہیں ہے۔ بلا من کسب سیئۃ وعاتت بہ خطیئۃ فاولئک اصحاب النار، ہاں کیوں نہیں، جو گناہ کمائے گا، گناہ چاہے ایک ہی ہو لیکن جو گناہ کرے گا اور اس گناہ نے اس کا گھراؤ کر دیا، گناہ ایک ہی ہے، سود ہی لے لیا ہے، لیکن وہ جو قطعاً حرام چیز ہے اس نے اس کا گھراؤ کر لیا، تو فرمایا بلا من کسب سیئۃ وعاتت بہ خطیئۃ، کیوں نہیں جو گناہ کمائے گا اس کی خطا اسے گھیر لے گی، بہ خطیئۃ فاولئک اصحاب النار، تو دوزخ والوں میں، وہی ہے دوزخ والوں میں، ہم فیہا خالدون، رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ میں۔ اللہ پاک ہمیں اس عذاب نار سے بچا دے، اللہم اجرنا من النار، کہہ دو آمین۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائیں گے، ایمان کے ساتھ نیک عمل کو جوڑا جاتا ہے مسلمانوں، اللہ پاک فرماتا ہے ایسے تمام کے تمام لوگ جو ایمان لائیں گے، ایمان لا کر عمل کریں گے نیک، اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہوں گے جنت والے، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں۔ تو دونوں گروہ کا ذکر کر دیا گیا، جہنم والے کون ہیں؟ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اور جنت والے کون ہیں؟ جو اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس میں۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ اپنی امت کو بتا دیجئے گا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا۔ کیا عہد لیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ عبادت کسی کی نہیں سوا اللہ کے۔ تو پہلی بات کیا کہی گئی عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں، معبود کوئی ہے ہی نہیں، الہ کوئی ہے ہی نہیں، صرف ایک اللہ ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً والدین کی خدمت کا ذکر کیا، ماں باپ کی فرما برداری کا ذکر کیا۔ 4 مقام ہیں مسلمانوں قرآن کریم میں جہاں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد والدین کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے، ان کے ساتھ احسان کرنے کا، ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا، ان کے ساتھ نیکیاں کرنے کا حکم دیا ہے۔ احسانم وذیل قربا، اور دوسری بات کیا ہے کہ جو تمہارے قرابت دار ہیں، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو۔ والیتاما، اور تم پر یتیموں کا اللہ نے حق رکھا ہے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ والمساکین، اور محتاجوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وقولوا للناس حسنا، اور جب تم لوگوں سے بات کیا کرو تو اچھی بات کہا کرو۔ اللہ کے جو رسول ہیں، جو دوست ہیں، اس کے پیغمبر ہیں، نبی اللہ، ان کو چھوڑ کر کے باقی جتنے بھی انسان ہیں سب کے اندر غلطی بھی ہے، اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے۔ تو یہاں اللہ پاک فرماتا ہے جب تم کسی کی بات، کسی کا ذکر شروع کرو تو اس کی اچھی بات سے شروع کرو، اس کی اچھی بات سے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تو جب کسی سے بات شروع کرو تو اس کی اچھی بات سے بات شروع کرو۔ کئی چیزیں ہو گئی مسلمانوں،
نمبر 1 عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں، نمبر 2 حلال روزی، نمبر 3 ماں باپ کے ساتھ سلوک احسان نیکیاں، نمبر 4 رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، نمبر 5 یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک، نمبر 6 محتاجوں کے ساتھ اچھا سلوک، اور نمبر 7 پر فرمایا لوگوں کی جب بات کیا کرو تو ان کی جو ان کے اندر اچھی بری بات ہے تو بری بات سے ان کا ذکر مت شروع کیا کرو، اچھی بات سے ان کا ذکر کرو، یہ باتیں کر کے لاؤ گے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اب تمہاری نماز قائم ہوگی تو نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنْکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، پھر تم پھر گئے مگر تم میں تھوڑے بچے، باقی پھر گئے تھوڑے سے بچے اس کام کے کرنے والے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نماز تو پڑھ رہا ہے، نماز یاد ہی نہیں ہے، الفاظ اس کے صحیح یاد ہی نہیں ہیں، نماز تو پڑھتا ہے مگر جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے حرام روزی کھاتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے یتیموں کو دھکے دیتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے لوگوں کی چغلی غیبت کرتا پھرتا، تو ایسی نماز وہ ہوگی کہ جو منہ پہ مار دی جاگی۔ ایسی بہتر تیب مت پڑھنا خدا کے واسطے، روز محشر جو پلٹ مارے تیرے منہ پر نماز۔ تو فرما دیا اس کام کے کرنے والے تو تھوڑے سے رہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ اپنوں کا خون مت کرنا، ان سے بنی اسرائیل سے وہ جو 12 قبیلے تھے اللہ پاک نے عہد لیا تھا کہ اپنوں سے مت لڑنا، اپنوں جھگڑا مت کرنا، ان کا خون مت کرنا۔ جب ہم نے تم سے دیا کہ اپنوں کا خون مت کرنا، دماؤکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، تو اپنوں کو اپنی بستی سے مت نکالنا، اپنے دیار سے اپنے گھروں سے انہیں مت نکالنا۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کر لیا، وانتم تشہدون، اور اس اقرار پر تم خود گواہ ہو، اس اقرار پر تم خود شاہد ہو۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر یہ جو تم ہونا اپنوں کو قتل کرنے لگے، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالنے لگے۔ اللہ نے منع فرمایا تھا ایسا مت کرنا، تم نے نافرمانی کی، انہیں گھروں سے بھی نکالا، ان کا قتل بھی کرنے لگے۔ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تو ان پر مدد دیتے ہو ان کے مخالف کو گناہ اور زیادتی میں۔ اب جب انہیں نکال دیا تو کافر قوموں نے انہیں پکڑ لیا، پھر وہ پکڑ کے غلام بنا لیا، پھر وہ بیچنے کے لیے لائے تو پھر ان کی مدد کر رہے ہیں، انہیں چھڑا رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم نے ایک حکم تو مانا نہیں، دوسرے کی پیروی کر رہے ہو۔ وَإِن يَأْتُكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُمْ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں تو بدلہ دے کر انہیں چھڑا دیتے ہو، جبکہ تم پر پہلے یہ لازم کیا گیا تھا کہ انہیں گھروں سے نکالنا مت، اور ان کا نکالنا تم پر حرام تھا۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، تم پر حرام کر دیا تھا ان کا گھروں سے نکالنا، لیکن تم مانے نہیں، تم نے نافرمانی کی، انہیں گھروں سے نکال دیا۔ جب کافر قوموں نے انہیں پکڑ لیا، اپنا غلام بنا لیا، پھر بازار میں بیچنے کو لائے، پھر تم نے یہ احسان کیا کہ انہیں خریدا اور خرید کے انہیں آزاد کیا، تو تم نے ایک حکم تو مانا نہیں اور ایک مانا، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ وَتَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اللہ فرماتا ہے کیا تم خدا کے کچھ حکموں کو مانتے ہو، کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو۔ ایک انکار ہے عمل سے، ایک انکار ہے قول سے، یعنی عملی انکار اور قولی انکار۔ امام صاحب نے آپ سے کہا، پیر صاحب نے آپ سے کہا، مفتی صاحب نے آپ سے کہا، مقرر صاحب نے آپ سے کہا، مدرس صاحب نے آپ سے کہا نماز پڑھا کرو، نماز اللہ کا فریضہ ہے، ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، مسلمان بھی ہو، اس پر نماز فرض ہے۔ کہا نماز پڑھنی چاہیے، نماز ضروری ہے، نماز فرض ہے۔ اقرار تو کر لیا، قول سے اقرار ہو گیا، لیکن پڑھی نہیں تو عمل سے انکار ہو گیا۔ قول سے اقرار، عمل سے تو انکار ہے۔ فرمایا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ وَتَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تو کیا خدا کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ لیکن جو بھی تم میں اس کام کو کرے گا، اللہ فرماتا ہے
جو اس کام کو کرے گا، کچھ شیطان کے کام کرے گا، کچھ اللہ کا رسول کا حکم مانے گا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، تم میں جو بھی یہ فعل کرے گا، جو بھی یہ کام کرے گا، جو بھی یہ عمل کرے گا، اس کی سزا یہ ہوگی إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ دنیا کی زندگی میں ذلیل رہیں گے۔ اور مسلمانوں غور کرو، تقریباً 2 ارب مسلمان ہیں، کم و بیش 2 ارب مسلمان ہیں دنیا میں، کوئی ان کی بات نہیں پہنچتا، تو دنیا میں تو ذلیل ہیں۔ فرما دیا إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ دنیا کی زندگی میں خزل رہیں گے، ذلیل رہیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ، اور رہی بات قیامت کی، تو قیامت کے دن تو وہ شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، وہ تو جانتا ہے، کوئی چیز سے چھپی نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا وبالآخرہ، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لے لی ہے۔ وہ کہتے ہیں دنیا میں ہی کر لو، دنیا میں تو سب کچھ ہے، بڑے بڑے دنیا میں محل بنائے، مکان بنائے، بلڈنگیں بنائیں، باغات خریدے، جائیدادیں خریدی، بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کیا، لیکن یہ یہیں رہ جائے گا۔ وہ سوچتے ہیں دنیا ہی میں رہیں گے، دنیا کی زندگی مول لے لی۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، تو ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ ان کی مدد کی جائے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی مول لے لی ہے، دنیا کو پہلے نمبر پر رکھ دیا، آخرت دل سے نکال دی ہے، دل میں دنیا بسا لی ہے۔ ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان پر سے عذاب کبھی نہ ہلکا ہوگا، نہ ان کی کہیں سے مدد ہوگی۔ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔